एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इनटू पाकिस्तान। एंड इस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को ख़त्म अगर करना है हमने, तो मेरा ये ख्याल है कि 60% पीपल इन पाकिस्तान डू नॉट वोट, ओनली 40% टर्न आउट होता है पाकिस्तान में। हु आर दी 60%? ये कभी सोचा है आपने कि ये 60% कौन है? ये 60% मेरी नज़र में वो हैं, ये पढ़े लिखा मिडिल क्लास तबका, ये यूथ, ख़वातीन, माइनॉरिटीज़, ये जनरली कम वोट डालते हैं। इस 60% में से 20-25% भी बाहर निकाले जाएं तो ये एक चेंज ओवर लाएगी, एक नया पॉलिटिकल कल्चर इंट्रोड्यूस करेगी विच विल बी मेरिट बेस्ड। तो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू एम एट एंड डू। फिर हम ये, और इसके अंदर मैं कहता चलूँ कि ये यूथ जो है, ये यूथ वो है जिसने कायदे आज़म को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चे थे जो जिन्होंने कायदे आज़म का साथ दिया, पाकिस्तान बनवाया। इस वक्त भी वही यूथ, क्योंकि फ्यूचर लाइज विद द यूथ ऑफ पाकिस्तान, विद यंगस्टर्स, यंग men and women, young boys and girls. The future is theirs, future is not mine. एक बेटन जो चार्ज होता है, बेटन रिले रेस में, the older generation hands over the baton to the younger ones. All that my intention is that I should pass the baton to the youth when Pakistan is on an upsurge and not on a downturn. And that is what we want to do. But it is the youth who has to stand up and be counted and come forward at this hour of need of Pakistan to move Pakistan forward. And therefore, the youth have to understand the realities in Pakistan and contribute, stand up and be counted, and come forward to support All Pakistan Muslim League and move it forward. And also, may I say, with so many ladies sitting here, we have to emancipate the ladies, the women of Pakistan, and they have to rise also. Because I am a strong believer that no state, and I am talking of the world realities, especially in the developing countries of the world, no state can develop and progress unless their women are progressive, because it is the women who bring up the children, and therefore progress of a state is directly proportional to the state of development, progress and emancipation of the women of that country. तो इसलिए मैंने आपको बता दिया एक न्यू पॉलिटिकल कल्चर, बट एट द सेम टाइम वी वांट टू इंट्रोड्यूस द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान. What is the essence of democracy? Unfortunately, in the West and in the United States, also in Canada, we are very obsessed. There is an obsession with fair elections. That's very good. We must have fair elections. But democracy does not stop at having fair elections and having a elected government through a fair election in place. I believe very strongly that democracy starts after the fair elections are held and a democratic government is in place. It is how they perform which is the essence of democracy. Democracy or dictatorship is nothing to do with uniform or dress. कि एक आदमी यूनिफॉर्म पहना हुआ है वो डिक्टेटर है, एक सिविल ड्रेस में सूट पहना हुआ है वो डेमोक्रेसी में बिलीव करता है. डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप इज अ स्टेट ऑफ माइंड. दिमाग में डिक्टेटरशिप इज इन द माइंड. इट इज़ नॉट टू डू विद द ड्रेस. और मैं हिस्ट्री नहीं बताना चाहता हूँ पाकिस्तान की, जहाँ डिक्टेटर सबसे बड़े तो रहे हैं जो सिविलियंस थे. तो इसलिए वी वांट द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, एंड एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल, टेकिंग गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल, यूनियन काउंसिल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन देना इलेक्टेड लोगों का, और हुकूमत के जितने भी लोग हैं उनको उनके मातहत बनाने का, जो हमने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में दिया था, जो पूरी दुनिया में वो उसे एम्यूलेट किया जा रहा था. दुनिया में वेरियस फोरम्स में मैं गया हूँ, जनरल नकवी गए हैं, वहाँ
बताया जा रहा था कि डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड नीड टू एमुलेट द एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान, कि ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो दिया है, दिस इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर डेवलपिंग एंड इंश्योरिंग द वेलफेयर वेलबींग ऑफ इट्स पीपल। तो ये हमने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हमने एम्पावर कर दिया था अवाम को, और फिर हमने एम्पावरमेंट विमेन की एम्पावरमेंट माइनॉरिटीज़ की। इन डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। और फिर हमने मीडिया को आज़ाद किया, जैसे नसीम अशरफ साहब ने कहा है। ये है एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। और इसी तो लिहाजा हमें एक नया पॉलिटिकल कल्चर चाहिए और एक एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी चाहिए पाकिस्तान में, टू मूव पाकिस्तान फॉरवर्ड ऑन न्यू लाइन्स। आखिर में ख़वातीन और हज़रात, एक चीज़ मैं बड़ा सोचता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं हर जगह जब मैं जाता हूँ, तो वो पूछते हैं कि 8 साल में क्या हुआ, एजुकेशन में क्या हुआ, और आपने बहुत सी चीज़ों के बारे में, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाता है। और मुझे लगता है कि ये हमें पूरी तरीके से क्लियर नहीं है कि ये क्या होती है डेवलपमेंट, एक मुल्क की डेवलपमेंट क्या है, आवाम की खुशहाली क्या चीज़ है ये। तो इसलिए मैं आप सबको एक पैमाना आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ कि ये पैमाना क्या है। जब आप कहते हैं कि ये फ़लानी हुकूमत अच्छी थी, फ़लानी हुकूमत ख़राब थी, फ़लाना लीडर बड़ा अच्छा उसने किया है, फ़लाने ने ख़राब किया है, व्हाट इज़ द गेज, व्हाट इज़ द गेज टू से दिस, टू मेक सच अ स्टेटमेंट। तो ये मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ एज ए फूड फॉर थॉट, ताकि आइंदा भी आप जज किया करें लीडर्स को और गवर्नमेंट्स को ऑन दिस बेसिस। एक सिंपल से डेफिनेशन से मैं स्टार्ट होना चाहूँगा, एंड दैट इज़ responsibility of any leader in any third world country, especially in Pakistan, ensure the security, progress and development of the state being the country of Pakistan, and welfare, well-being of its people. Simple, this is the definition. And this needs to be ensured. Whatever the form of government is secondary. Important thing is whatever the government must deliver to the state and the people of Pakistan. So with that, within that, अगर आप देखें कि progress and development of the state क्या है, सबसे पहले तो ensure security क्या है, बैरूनी ख़तरा, अंदरूनी ख़तरा, मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा। इस वक्त हमें ख़तरा टेररिज्म और एक्सट्रीमिज़म से बहुत सख्त है। एक्सट्रीमिज़म फ्रॉम विद इन आवर सोसाइटी, टेररिज्म को छोड़ें, तालिबान अलकायदा को छोड़ें, एक्सट्रीमिज़म हमारी सोसाइटी में, दिस इज़ आवर वर्स्ट एनिमी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वी मस्ट फाइट अगेंस्ट इट। जो भी कोई अनासर ऐसे हैं जो एक्सट्रीमिज़म की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हों, क्योंकि वही एक्सट्रीमिस्ट फिर टेररिस्ट बन जाते हैं, और कोई भी वैसे अनासर जो मिलिटेंसी की तरफ लोगों को उकसा रहे हों, वी मस्ट फाइट अगेंस्ट इट, वी मस्ट स्टॉप दैट, क्योंकि ये हमारी रेपुटेशन एट स्टेक है। आप यहाँ कनाडा में और यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, ये लोग कितने टॉलरेंट हैं आप लोगों को, इन्होंने पनाह दी हुई है, आप लोग यहाँ रहते हैं, आप कमाते हैं, यू आर अपवर्डली मोबाइल एज आई कॉल इट, डूइंग वेल फॉर योर सेल्फ एंड योर फ्यूचर जनरेशन एंड योर चिल्ड्रन। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अबाइड बाय द लॉज, and you have to make sure that this extremism from the society, from within us, is curbed and stopped, so that we regain our prestige internationally, which unfortunately we have lost. Now coming, security आप ensure किया आपने, now progress and development of the state. State की progress क्या है? सबसे पहले economy and economy. अगर आपकी इकॉनमी नहीं ठीक कर रही है, मईशत ठीक नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सो देयरफॉर अब उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। जितना हमने इकोनॉमिक अपलिफ्ट पाकिस्तान को किया कि हम N11 कंट्रीज़ में से एक बन गए, 11 मुल्कों में से इकोनॉमिकली वाइब्रेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। ये इसलिए हुआ कि पाकिस्तान में तमाम पोटेंशियल है, पाकिस्तान में रिसोर्सेज भी हैं, ह्यूमन पोटेंशियल भी है, सिर्फ एक लीडरशिप, हमारी लीडरशिप फेलियर्स हैं, लीडरशिप हैज़ बीन फेलिंग, अदरवाइज वी हैव ऑल द पोटेंशियल टू राइज एज अ नेशन एंड अ स्टेट, डू वेल फॉर आवर सेल्व्स, डू वेल फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान।
But unfortunately, the leaders have been failing Pakistan. Now, when you rectify your economy, then you go for development of its communication infrastructure, roads, railways, airports, seaports. And then you are an agrarian society, develop the agriculture, the water management, dams, canals, the industry, the telecommunication, the information technology, the culture and heritage for that matter. Now, each one of them, if you see in these 8 years, I can give you a lecture of 1 hour on each one of them, what we achieved and what we have done for Pakistan in each one of these areas. Thank you. So this is the development of the state. Finally is well-being of its people. What is the well-being of people? آج ہماری عوام کو کیا چاہیے؟ جنرلی تھیوریٹیکلی آپ بات کریں تو ظاہر ہے ایجوکیشن، ہیلتھ، پاورٹی ایلیویشن، غربت دور کرنی ہے ان کی، اینڈ امپلائمنٹ جنریشن، ان کو نوکریاں دلوانی ہیں. آج پاکستان کے عوام مہنگائی کے بوجھ میں اور بے روزگاری کی وجہ سے دبے ہوئے پیسے میں ہیں، مر رہے ہیں. اس کو ٹھیک کرنا ہے. قیمتیں کہاں سے کہاں چلی گئی ہیں. میرے زمانے میں مجھے یاد ہے کہ چینی کی قیمت ایک دفعہ 21 روپے سے 23 روپے گئی تھی کلو، اور میں نے شوگر مل والوں کو بلایا تھا کہ مجھے سمجھاؤ کہ کیوں یہ زیادہ ہے، کہ آپ کو شوگر کین کس ریٹ پہ لے رہے ہو، پروفٹس کتنا کما رہے ہو. میں نے پوچھ گچھ کی تھی. آج وہی چینی 150 روپے کلو ہے. کیا کرے یہ عوام؟ آٹے کی قیمت دیکھیں، دالوں کی قیمت دیکھیں، گھی کی قیمت دیکھیں، 5 گنا بڑھ گیا ہے. تو یہ صورتحال ہے. اس کو قابو کرنا ہے، اس کو کنٹرول کرنا، اور پھر ایجوکیشن انہیں دینا. یہ ہے آپ کی پیمانہ جو میں نے کہا تھا. ورلڈ بینک نے 2008 میں ڈکلیئر کیے ہیں فگرز کہ پاورٹی 34% سے 17% پہ آئی ہے. یہ ہماری سکسیس ہے 8 سالوں کی، کہ ہم تو غربت ڈاؤن رہے تھے، نیچے کر رہے تھے، لوگوں کے پاس پیسے آ رہے تھے، لوگ خوش تھے، گاؤں میں لوگ خوشحال تھے، موٹر سائیکلیں چھوڑ کے موٹر سائیکلیں خرید رہے تھے. اور مجھے یہ بھی پتہ ہے ریکٹ اینڈ کولمین کے جو فرم ہے ان کی وہ جو انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے گائے سوپ استعمال پہلے کرتے تھے، اب تو یہ لکس اور سارے سوپ استعمال کرتے ہیں. یہ تو شیمپو استعمال کرتے ہیں اب گاؤں میں. ان کی سیل 50% بڑھ گئی، انہوں نے مجھے بتایا. پیپسی کولا والوں نے مجھے بتایا ان کی سیل 35% 40% بڑھی ہے، کیونکہ گاؤں میں لوگ پیپسی پینے لگے ہیں، ستو اور لسی چھوڑ دی ہے کچھ. تو یہ صورتحال تھی. So this was the development and progress of the people of Pakistan. So also I could talk of education and health. Finally, ladies and gentlemen, تو اس لیے میں نے یہ پیمانہ آپ کو بتانا تھا. آئندہ بھی آپ کسی کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں، آپ فگر سارے دیے ہوئے ہوتے ہیں. یہ کوئی میرے فگر نہیں دیا ہے، یہ ISI نے نہیں بنائے ہوئے فگر ہیں، یہ تو ورلڈ بینک کے فگرز. میں ورلڈ بینک کے فگرز کی بات کر رہا ہوں. ان کو آپ دیکھیں کہ یہ ملک کی ترقی کیسے ہو رہی ہے، وہ جو ایریاز میں نے سوشل اکنامک بتایا، اور عوام کی خوشحالی کیسے ہو رہی ہے وہ بھی میں نے آپ کو ایریاز. اس کو دیکھ کر یہ پیمانہ ہے جج کرنے کا کہ کون سا لیڈر. یہ کھوکھلی باتیں جو کرتے ہیں ٹیلی ویژن پہ آ کر بیٹھ کر، اور جھوٹ جو بولتے ہیں اور عوام کو جو دھوکہ دیتے ہیں، ان کے ریکارڈ دیکھ لیں ذرا پہلے کے، ان کے زمانے کے ریکارڈ دیکھ لیں. یہی جو میں نے بتایا ہے، مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ بھائی کہاں پاکستان تھا اور کہاں آ گیا 8 سال میں، اور اب انفارچونیٹلی کہاں جا رہا ہے. دوبارہ افسوس اس بات کا ہوتی ہے، اور افسوس خاص طور پہ اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ ساری ریسورسز ہیں. ایک ملک کو کیا چاہیے پروگریسو ہونے کے لیے؟ اس کو سب سے پہلے میں نے یہ انالائز کیا ہے کہ کسی بھی ملک کو، کسی غریب ڈیولپنگ کنٹری کیا ہونا چاہیے اس کے پاس ٹو میک اٹ پروگریسو، اسٹینڈ آن اٹس اون فیٹ اینڈ پروگریس. بس تھینک یو ویری مچ. آپ کی سپورٹ ہوئی تو میں تو کروں گا، میں تو ہوں گا، میں تو جاؤں گا آپ کے سپورٹ کے ساتھ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جب میں تھینک یو
جب میں تھینک یو ویری مچ، جب میں سن 2009 میں گیا تھا، اس وقت جب میں ہر جگہ جاتا تھا، واپڈا، ریلویز، شپنگ کارپوریشن، کوئی RECP رائس ایکسپورٹ کارپوریشن، کوئی CEC کاٹن ایکسچینج کارپوریشن وغیرہ، ادھر جاتا تھا، کاٹن ایکسپورٹ کارپوریشن، ہر جگہ اربوں روپے نقصان پہ پاکستان کا ستیہ ناش ہوا ہوا اکانومی کا، کوئی بھی نظر کچھ نہیں آتا تھا۔ میں ایکچولی سمجھ رہا تھا کہ مجھے بھاگنا چاہیے یہاں سے، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ملک۔ لیکن 8 سال بعد میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی ہم سب پاکستانی ہیں، لیٹ اس بی ہیپی، یا میں نے کوئی زبردست تیر مارا۔ پاکستان کے پاس سب سے پہلے ملک میں پانی ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس دریا بہہ رہے ہیں، زیادہ پانی ہمارا سمندر میں ضائع جا رہا ہے، اتنا پانی ہے۔ ملکوں میں بہت بے شمار ملک ہیں دنیا میں جہاں ایک قطرہ پانی نہیں ہے۔ پھر فرٹائل لینڈ چاہیے، زمین۔ پاکستان کے پاس ایسی فرٹائل لینڈ ہے، ہمارے فروٹ اور ویجیٹیبل میرے خیال میں دنیا کے سب سے بہترین ہے، یہ ہماری فرٹائل لینڈ ہے۔ ہم امپورٹ سبسٹیٹیوشن کر سکتے ہیں، ہم اپنے لیے پیداوار کر سکتے ہیں، ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ایگریکلچر۔ پھر ہمیں چاہیے انرجی ریسورسز تاکہ بجلی ہم بنا سکیں۔ انرجی ریسورسز ہمارے پاس سارے ہیں جو سستے ترین۔ ہائیڈرو الیکٹریسٹی از چیپسٹ، ایبنڈنٹ۔ کول فائرڈ، ایبنڈنٹ کول۔ نیوکلیئر ہم نے ماسٹری کر لی ہے، وہ بھی ہے ہمارے پاس، وہ بھی سستا ہے۔ گیس وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ آلٹرنیٹ سورس ونڈ اینڈ سن، ایبنڈنٹ۔ تو انرجی تو ہمارے پاس بہت ہے۔ اونلی ہائیڈرو الیکٹریسٹی وی ہیو ڈبل دا ریکوائرمنٹ آف انٹائر پاکستان ٹوڈے وی کین جنریٹ اونلی تھرو واٹر وچ از دا چیپسٹ فارم آف الیکٹریسٹی ان دا ورلڈ۔ پھر ہمارے پاس نیچرل ریسورسز ہیں وچ آر ایبنڈنٹ۔ آئی ڈونٹ نو ویدر یو نو، ہمارے پاس ریکو دک کی جو گولڈ کاپر مائن ہے آج، وہ دنیا کی بہترین بگیسٹ گولڈ کاپر مائن ہے، ون آف دا بگیسٹ۔ ادھر وہ چیلین اور کینیڈین یہاں سے گئی ہوئی ہے، یہ میرے خیال میں دے آر دا بیسٹ گولڈ مائنرز آف دا ورلڈ، کاپر مائنرز، دا بیسٹ کاپر مائنر چیلین۔ 2006 میں ہم نے انہیں بولا تھا، آج انہوں نے 2010-11 تک کام کمپلیٹ ہو جانا تھا، اینڈ وی وڈ بی آن دا میپ آف کاپر اینڈ گولڈ میپ آف دا ورلڈ۔ یہ ہمارے پاس ریکو دک از ساؤتھ آف سندک ان بلوچستان۔ سو دس از آر پوٹینشیل۔ ہیومن پوٹینشیل بھی ہمارا ہے۔ آئی تھنک وی آر مور بلینٹ دین موسٹ ریسز آف دا ورلڈ۔ تو لیکنگ کیا ہے ہمارے پاس؟ لیڈرشپ۔ اونلی لیڈرشپ which has to harness all this potential and make us stand on our feet and progress. So this is all that I have to say, ladies and gentlemen. It is ہمیں کوئی اپنے ملک میں، اپنی عوام سے، اپنی قوم سے مایوسی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اس قوم میں پورا پوٹینشیل ہے، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت قوم کی صورتحال وہ بالکل نہیں خراب نہیں ہے جتنی 99 میں مجھے ملی تھی۔ تو اس لیے مجھے پورا یقین ہے کہ اگر عوام کو حکومت میں کانفیڈنس، ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے تو جو کچھ پیسہ لوگ پاکستانی ایک فلائٹ آف کیپٹل لے کر پاکستانی پیسہ باہر لے کر گئے ہیں، جس کی وجہ سے ڈالر 87 روپے پہ ہے، اور جو FDI فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو اندر پاکستان میں $400 ملین سے $8.5 بلین پہ ہم لے کر گئے تھے، اور وہ پھر رک گیا ہے اور ڈرائی اپ ہو رہا ہے، یہ سب دوبارہ شروع ہو جائے گا صرف ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس ان دا گورنمنٹ سے۔ تو مجھے پورا بھروسہ ہے، مجھے پورا ایمان ہے میرا پاکستان میں کہ یہ پاکستان تو دوبارہ پھر کھڑا ہو جائے گا اپنے قدم پہ، اور یہ IMF کی یتیمی سے ہم نکل سکتے ہیں، نکلے تھے، دوبارہ نکل سکتے ہیں ہم، یہ مجھے پورا یقین ہے اگر آپ لوگوں کا ساتھ ہوا۔ So therefore, ladies and gentlemen, as far as you are concerned, میں بالکل پوری طریقے سے میرے ایک سوچ ہے کہ کیونکہ یو آر اپورڈلی موبائل، آپ ایک ایجوکیٹڈ لوگ، اتنے ملینز یہاں بیٹھے ہیں، ملینز UK میں بیٹھے ہوئے ہیں،
आप लोगों को राइट टू वोट बिल्कुल ओवरसीज पाकिस्तानी को होना चाहिए. दिस इज माई बिलीफ. एंड नॉट ओनली दैट, मेरा ये भी ख्याल है कि आप लोगों की रिजर्व सीट्स होनी चाहिए असेंबलीज में भी, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं. So let us hope, ladies and gentlemen, that we all rise to the occasion for the sake of this country that we love so much. We put our act together, we understand ground realities, and we join hands to save Pakistan and move it forward in accordance with the principle of Sabse Pehle Pakistan, Pakistan first, Sabse Pehle. Inshallah Taala. Thank you. Thank you very much. Question answer. Thank you very much, ladies and gentlemen, for all your patience. अभी कोई सवाल जवाब भी है? परवेज मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ, शेर द बच्चा, शेर द बच्चा. I think we have changed the party slogan. ये मैंने न्यूयॉर्क में सुना था, and I told the president कि slogan शाहीन है, लेकिन the real slogan is शेर द बच्चा. Ladies and gentlemen, we have time for a few questions, and I think this first question I must give to these youngsters. There's two children, age 11 and age 9, Joshua Ghori and Jeremiah Ghori. I don't know if they are the children of Mr. Albert Ghori, whom I especially wanted to recognize. He is the leader of the Christian community here. He has been a big support to our party and to the formation of the chapter. Mr. Albert Ghori. The question is, Mr. President. Thank you, Ghori Sahab. The question is, Mr. President, how can children or youth of Pakistani origin be of help to you and the motherland in Pakistan? The children must do well for themselves, first of all, and make themselves as useful citizens, intelligent, well-educated, knowledgeable children. And if I was to leave advice for the youngsters, which I have been giving at convocations, I think there are 4 areas of development. One is mental, intellectual development. The other is moral development of character. The third is physical development. You must play games and you must be physically fit. And last is human or social development, where you must know how to socially interact with your subordinates, with your peers, and with your superiors. This is the 4-tiered development of a balanced personality, and that is what I would like these children to develop, and they will then be very useful citizens of Pakistan. That is what I would like. Thank you. The next question, Mr. President, is you have always expressed that religious extremism is the root cause of terrorism. If you get a chance to lead Pakistan again, what is your plan to deal with religious extremism in Pakistani society? Pakistan today faces 4 facets of the terrorism problem. Pehla to Al-Qaeda. Al-Qaeda is there in our mountains, but in smaller numbers. They've all been dealt with, they are in small numbers. Second is Taliban, the Pakistani Taliban. They have been joined by Punjabi Taliban. Punjab se bhi Taliban aakar mile hain unhe. They are the ones who go across into Afghanistan, they are the ones who carry out terrorism in Pakistan. We have to deal with that. Third is, yehi Taliban, apni brand of understanding of Islam, which I called obscurantist understanding of Islam, they want to spread to the settled districts of Frontier Province and Pakistan.
ان جو آپ نے سوات کے بارے میں سنا ہوگا وغیرہ. سو وی ہیو ٹو کنٹرول طالبانائزیشن آف دا سیٹلڈ ڈسٹرکٹس آف پاکستان. دا فورتھ ایلیمنٹ جو یہ سوال میں ہے, ایکسٹریمزم ان آر سوسائٹی. ناؤ یہ بڑی سیریس چیز ہے. ایکسٹریمزم از اے اسٹیٹ آف مائنڈ. یو ڈونٹ نو ہو از این ایکسٹریمسٹ, واٹ ہی از تھنکنگ. وی ہیو ٹو ایڈریس دس. اور اس میں ہم نے ایک 5 پوائنٹ اسٹریٹجی ایک ایوالو کی تھی, اور اسی پہ آگے چلنا چاہیے. اور اگر میری کچھ بات ہوئی تو میں اسی 5 اس پہ چلوں گا. میں 5 نقطے تھے اس کے. نمبر 1 کہ ہمیں اپنی یہ جتنی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں جو ویریس ناموں سے آئی ہیں, ان کو روکنا پڑے گا. ہمیں ان کو دبانا پڑے گا, اور کسی اور سے نام سے بھی وہ نہ آ سکیں. یہ سیکٹیرین بھی ہیں, ریلیجس ایکسٹریمسٹ ٹیررسٹ بھی ہیں, ان کو بین کرنا پڑے گا. دوسرا, ہمیں مسجدوں کی مس یوز روکنی پڑے گی. بہت سی مساجد ہیں انفارچونیٹلی جہاں ویپنز رکھے جا رہے ہیں, ایکسپلوسیو رکھے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ وہاں ملیٹنسی سکھائی جا رہی ہے. تیسری چیز, ریٹن یہ پیمفلٹ, ہینڈ بلز, وال چاکنگز, مسجد کے باہر لوگوں کو اکسانا ملیٹنسی پہ, ریلیجس ٹیررزم, سیکٹیرین ٹیررزم, اس پہ اس کے اوپر کتابیں لکھنی, ایک دوسرے کے خلاف اکسانا, یہ بین کرنی پڑیں گی. پرنٹر کو بھی پکڑنا پڑے گا, اور ڈسٹریبیوٹر اور کتاب والے کو بھی پکڑنا پڑے گا. 3 ہو گئی. پھر ہمیں سلیبس اپنا جو ہے, جو اسکول میں کریکولم اینڈ سلیبس, اس کو بیلنسڈ بنانا پڑے گا. وہ بنایا ہے ہم نے, اس کو ریلیجسلی بیلنس کرنا پڑے گا, جس میں حقوق العباد کا زور ہو اور حقوق اللہ پہ اتنا نہ ہو. حقوق اللہ لوگ گھر پہ بھی سیکھتے ہیں. حقوق العباد از دا ریئل ایسنس, کیونکہ ہم کہتے ہیں ہمارا اسلام جو ہے وہ دین ہے, مذہب نہیں ہے. دین ایک وے آف لائف ہے. تو وے آف لائف کی اگر ہم دین ہم سمجھتے ہیں اسے, تو وہ وے آف لائف کیا ہے؟ وے آف لائف حقوق العباد سے ملے گی آپ کو. تو وہ اس کی سکھلائی ہونی چاہیے تاکہ ہم بیٹر ہیومن بینگز بنیں, بیٹر ممبرز آف اے سوسائٹی بنیں, آف اے اسٹیٹ بنیں. یہ ہمیں کرنا ہے. آخری مدرسے انفارچونیٹلی جو ان کی بڑی, میں ان کو کہتا ہوں بورڈ کے ایگزامینیشنز لیں, اور تاکہ یہ ان کو اوپر بھی جانا, اگر یہ ڈاکٹر کوئی بننا چاہ رہا ہے, بینکر بننا چاہ رہا ہے, آرم فورسز میں آنا چاہ رہا ہے, سول سروسز میں جانا چاہ رہا ہے, وہ جا سکے. تو ان بچوں کو, مدرسے کے بچوں کو مین سٹریم ہمیں کرنا ہے. دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. یہ 5 نقطے ہیں جس سے ہم گریجولی لانگ ٹرم اسٹریٹجی پاکستان کو ایک ایکسٹریمزم کی طرف سے روک کے ایک ماڈریشن کی طرف اور ایک انلائٹنمنٹ کی طرف لا سکیں گے. تھینک یو. One more question, although there were hundreds of questions, unfortunately we are out of time, and I think the President elaborated in his speech and covered almost every issue, political, economic and otherwise. This question is more current. Mr. President, Mr. Jamali commented last week that you were going to give Dr. Qadir to the US. Please elaborate as to how you saved Pakistan's nuclear program and Dr. A.Q. Khan. ان باتوں سے مجھے حیرانگی یہ ہوتی ہے. دیکھیں, میں یہ جب کوئی یہاں کے لوگ آتے ہیں, کوئی, میں یہاں اردو میں بول رہا ہوں, کوئی گورے آ جاتے ہیں تو میری ٹانگیں نہیں کانپتی ہیں ان کے سامنے. میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا جانتا ہوں اور بات کرنا جانتا ہوں. تو یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے A.Q. خان صاحب کو بچایا ہے, میں یہ کلیم کرتا ہوں میں نے انہیں بچایا ہے. اگر کوئی اور ہوتا وہ یہ حرکت کرتا جو میرے سے سوال پوچھا جا رہا ہے, کیونکہ اس کی ٹانگیں کھڑک تھیں. تو میں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی ہے. مجھے معلوم تھا کہ A.Q. خان نے جو کچھ پاکستان کے لیے کیا ہے, یہ ہیرو ہیں پاکستان, ہمارے لیے بھی ہیرو تھے. مطلب میں ان کے گھر جایا کرتا تھا, دعوتوں میں انہوں نے بلایا ہے مجھے, میں ان سے ملا کرتا تھا. بیفور آئی واز آرمی چیف میں ان کے گھر میں گیا ہوں. سو اس لیے یہ تو سب کے ہیرو تھے. لیکن پھر انہوں نے ایک بہت ہی بڑی غلطی کی جس سے پاکستان کو انتہائی نقصان ہوا ہے.
اب اس نقصان سے نکالنا, یہ دس واز دا بگیسٹ, ون آف دا بگیسٹ ایکشن, ون آف دا بگیسٹ ڈیسیجنز آئی ٹک ایکچولی, کہ جتنی پریشانی مجھے تھی کہ یہ کتنی امبیرسمنٹ اور کتنی دنیا سے, جاپان سے لے کر امریکہ سے ہر شخص جو ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ یہ اس کو پکڑا جائے, ان کو تو میں نے بچایا ہے. تو اب میرے اوپر یہ سوال کرنا کہ جی یہ آپ سوچ رہے تھے دیا جائے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ جتنے بھی اب ہیرو بن رہے ہیں وہ پہلے کدھر تھے؟ یہ ہیرو نہیں ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے, بعد میں بن جاتے ہیں جب صورت حال دیکھ کر اپنی سیاست چمکا رہے ہوتے ہیں. Ladies and gentlemen, thank you. Would you please rise? Thank you for coming. Thank you, Mr. President, for your guidance. And we hope to, inshallah, see you and join All Pakistan Muslim League. Thank you. Zindabad. اللہ آپ نے کہا تو